بہارا اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلے یعنی موسم بہار کا پہلا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے ساتھ منسوب یہ مہینہ اپنے اندر اتنی خوبصورتی رکھتا ہے کہ اس کا معنی ہی ہے وہ بہار والا مہینہ۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے خاص لمحات آئے ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنا، یہ چار اہم عنوان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ چاروں واقعات ربیع الاول میں ہوئے، چاروں واقعوں کی ایک ہی مہینہ۔ پھر تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا بہت، بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 کو ہے، بعض نے لکھا ہے 12 کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ کنفرم ہے کہ 12 کو۔ اس میں کوئی اس وقت تک صحابہ کرام تھے، حدیث مبارکہ موجود تھی، وہ ساری چیزیں۔ پیدائش کے وقت میں اختلاف اس لیے ہوا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو محفوظ کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان لوگوں کا انتخاب بعد میں ہوا تھا جنہوں نے حضور سے اپنی جانوں سے بڑھ کر محبتیں کی، ٹھیک ہے۔ تو پیدائش کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے 6113 سال بعد ہوئی ہے۔ حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں آنے کے 6113 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 29 اگست کو۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کا بھی اگر اس تاریخ کے ساتھ مناسبت کی جائے تو زیادہ تر لوگوں نے اس کی مناسبت کر کے آج ربیع الاول آپ کی پیدائش لکھی ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے پیدائش کے وقت کے واقعات بڑے انوکھے ہیں اور مختلف قسم کی کتابوں میں مختلف واقعات درج ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں بھی موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے واقعے کو اس سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آپ کے آنے کے بعد کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے، اور آپ کی آخرت کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان تمام جملوں کا مجموعہ ایک لفظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت، آپ کا بعد والا وقت، آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اب یہ حضور کی پیدائش سے لے کر آپ مکہ مکرمہ کی زندگی، مدینہ منورہ کی زندگی، فتوحات کا وقت، اور پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جو قیامت والے دن آپ کو مقام محمود ہوگا، ملے گا، اس سب کے اوپر آپ اس آیت کو منطبق کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دن بہ دن، لمحہ بہ لمحہ اور وقت بہ وقت آپ کی شان میں، عظمت میں، مقام میں، فضیلت میں، عمر میں، ہر اعتبار سے بڑھوتری آتی رہی، اضافہ ہوتا رہا، برکتیں پھیلتی رہی، آپ کا فیض پھیلتا رہا، یہاں تک کہ آپ اب اس وقت میں دیکھ لیں چارداں کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، تو قیامت تک یہ اور کتنے بجتے رہیں گے۔ کروڑوں لوگ ایسے آئے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام درود پڑھی، کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اور اربوں لوگ اور آئیں گے جو پڑھتے رہیں گے۔ یہ آپ کی شان اور عظمت اور آپ کے مقام اور فضیلت اور آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے یہ والا معاملہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ واقعات بڑے انوکھے ہیں، اور انوکھے اس اعتبار سے ہیں کہ فارس، قیصر و کسریٰ یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، جبکہ عرب کے اندر جہالت کی بنیاد پر اور ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر عرب کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میں زیادہ
سمجھدار ہوں اور میں زیادہ جری ہوں اور میں زیادہ جرت والا اور بہادری والا ہوں. اور یہ ان کا خصوصی وصف تھا کہ وہ لوگ جرت اور بہادری اور غیرت مند تھے. قریش کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پانی کے اندر ایک ایسا جانور ہے جو تمام جانوروں کو دبا لیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے, ان کو زیر کر دیتا ہے, اس جانور کو قریش کہتے ہیں. تو یہ قریش قبیلہ اسی سے ہے کہ سب سے زوراور طاقت والا قبیلہ. قریش کا معنی ہوتا ہے طاقت والا اور زوراور قبیلہ. تو عرب کے اوپر خصوصاً سعودیہ اور یہ مختلف جو ممالک تھے ان پر کسی کی حکومت نہیں تھی. مختلف جگہوں میں لوگوں نے متفقہ طور پر ایک ریاست چھوٹی سی بنائی اور اس کا ایک سربراہ بنا دیا. وڈیرے اور سردار ہوتے تھے, قوم کے بڑے اور علاقے کے بڑے ہوتے تھے. لیکن قیصر اور کسریٰ اس وقت کی بڑی بادشاہیاں تھیں اور ان کا بڑا چرچا تھا. جس طرح کہ ہمارے زمانے میں امریکہ اور چائنا کو لے لو یا امریکہ اور روس کو لے لو. تو جو فارس کا بادشاہ تھا نا اس کا نام تھا, ویسے تو کسریٰ اسے کہتے تھے, جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے. اصل میں یہ جو فرعون ہے نا, یہ فرعون بھی ایک فرعون نہیں تھا. مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ بنا وہ فرعون کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. اگر اس کا نام کچھ اور تھا, میں نے نام اس کا پڑھا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, کتابوں میں اس کا دوسرا نام لکھا ہوا ہے, اس کا یہ نام تھا. لیکن فرعون لقب کی وجہ سے مشہور تھا. اسی طریقے سے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہ جو تھے وہ بھی لقب کی وجہ سے مشہور تھے. تو فارس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نوشروان. اب نوشروان نے اچانک ایک خواب دیکھا, اور خواب یہ دیکھا کہ عرب نسل کے کچھ گھوڑے ہیں جو اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. دوسرے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک دریائے دجلہ ہے اور اس کا بند ٹوٹ گیا اور ساری بستی کے اندر اس کا پانی بہ رہا ہے, پورے علاقے کو اس نے پانی میں ڈبو دیا. اچھا, جس دن اس نے یہ خواب دیکھا, صبح اٹھ کر اس نے کہا کہ میں کسی سمجھدار آدمی سے کی تعبیر پوچھوں بھائی اب کو, کیونکہ بعض دفعہ خواب تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن بعض دفعہ کوئی خواب ایسا ہوتا ہے کوئی بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور وہ یہ اپنے من میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا یہ انوکھا واقعہ ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اس نے یہ خواب دیکھا, یہ اس کے پیچھے پڑ گیا. جس طرح کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ میری حکومت کو زوال ہے, اور نمرود نے نجومی نے بتایا کہ تمہاری حکومت کو زوال ہے, اور اسی طریقے سے یہ واقعہ ہوا. تو صبح جب یہ اٹھا تو اس کو بتایا گیا کہ ہمارے ملک میں وہ عبادت گاہ جو یہ آتش پرست ہے, یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے, اس کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے عبادت گاہ میں جو آگ 1000 سال سے بلا ناغہ جلتی رہی, 1000 سال سے اس پر مستقل صبح شام دن رات لوگ مقرر ہوتے تھے, وہ آگ جلائے رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے خدا اور معبود کے درجے میں تھی. تو کسی نے آ کر دربار میں یہ خبر دے دی کہ آج رات کو وہ آگ اچانک بجھ گئی. اگرچہ دوبارہ اس کو جلایا گیا لیکن بڑی وقت کے بعد, تکلیف کے بعد, مشقت کے بعد یہ آگ کبھی بجھا نہیں کرتی تھی. تو وہ اور پریشان ہوا. اس نوشروان نے اپنے ملک کے جو جج تھا, جو قاضی تھا, جو بھی فیصلہ کرنے والا تھا, اس کو بلایا اور وہ سے یہ کہا کہ یار یہ میں نے خواب بھی دیکھا ہے اور صبح یہ معاملہ بھی ہمارے ملک میں سامنے آیا ہے, اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے. تو اس نے جو جواب دیا نوشروان سے مطمئن نہ ہوا, وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مذہبی رہنما ہو بڑا, تو ایک عیسائیوں کا راہب تھا جس کا نام ہے سطیح, مختلف تاریخی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے. اس سے پوچھا گیا, اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ ہے. وہ بالکل زندگی اور موت کی کشمکش میں بڑھاپے میں تھا, اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے عیسائی مذہب کے کچھ پیروکار صحیح لوگ موجود تھے جو غاروں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں چلے گئے تھے. انسانیت کی رہنمائی کے لیے صحیح لوگ موجود نہیں تھے. اس کی ایک اور دلیل بھی یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے, اپنے اہل بیت میں شمار کیا سلیمان فارسی کو. ان کے مشورے پر غزوہ خندق بھی ہوا تھا اور ابھی وہاں پر مسجد سلیمان فارسی بنی ہوئی ہے. تو یہ بڑے ضرور قدر صحابی تھے. یہ بھی فارس کے رہنے والے تھے, آتش پرست تھے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی, یہ لمبا واقعہ ہے, میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہودی مذہب قبول کیا. پھر کچھ عرصے بعد یہ اس سے مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا. جب عیسائی مذہب میں جس راہب کے پاس یہ پڑھتے رہتے اور اس کے پاس سکون اختیار کیا ہوا تھا وہ مر گیا, اور اس نے مرتے وقت اس کو وصیت کر دی کہ اب اس کائنات میں کوئی آدمی صحیح اللہ والا نہیں ہے, صحیح کوئی بندہ نہیں ہے.
وہ راہب سلیمان فارسی سے کہتا ہے رضی اللہ عنہ سے کہ اب کوئی صحیح بندہ نہیں ہے، اگر تم نے صحیح حق کو تلاش کرنا ہے تو آپ یثرب کی طرف سفر کرو. یثرب یعنی کھجوروں، وادی نخلا، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، تو کہتے ہیں وادی نخلا کی طرف سفر کرو. اب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے جو تھوڑے بہت مذہبی لوگ تھے نا، وہ سارے مدینہ منورہ آ گئے. ان کو یہ پتا تھا کہ آخری نبی کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہے، بستیوں والی، کھجوروں والی بستی، اور وہ اس کا نام یثرب تھا اور مدینہ تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ اصل میں تو ایک مصر میں ہونا چاہیے، فرعون کو مصر میں غرق ہوا تھا، پھر فلسطین میں ہونا چاہیے تھا، یہ مدینہ میں کیسے آ گئے؟ تو مدینہ میں یہ اسی چکر میں آئے تھے کہ ان کے کتابوں میں ان کے بڑوں نے یہ بات بتائی تھی کہ آخری نجات دہندہ، آخری نبی اور آخری رسول یثرب کے علاقے میں آئے گا. تو یہ لوگ جیسے جیسے آہستہ سفر کر گئے. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے بھی میرے مرشد نے اور میرے پیر نے اور میرے راہب نے یہ کہا کہ اگر تم حق کی تلاش کرتے ہو تو تمہیں یثرب جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ میں یثرب کے لیے میں نے سفر باندھا، اکیلا تھا کیونکہ فارس کا رہنے والا تھا. یہ عرب کے لوگ شام میں رہتے کافی عرصہ، بلکہ شام میں رہتے. تو جب ادھر آنے لگا تو میں اکیلا تھا. مجھے کچھ قافلے والے لوگوں کے ساتھ جانے کی نوبت ملی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں. راستے میں ان کو یہ پتا چلا کہ یہ آدمی اجنبی ہے، عربی نہیں ہے، یہ فارس کا رہنے والا ہے. تو انہوں نے مجھے غلام بنا کر بیچ دیا. انہوں نے مدینہ میں جا کر یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا اور میرے عوض میں پیسے لے لیے اور یہ کہا کہ یہ غلام ہے. اب میں اکیلا تھا، میرا خاندان نہیں تھا، میری زبان کے لوگ نہیں تھے، میری قوم کے لوگ نہیں تھے. میں بڑا پریشان ہوا، لیکن اس بات پر میں خوش تھا کہ میں اس وادی میں پہنچ چکا ہوں جہاں کا مجھے میرے استاد نے کہا. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے واقعے میں یہ بات آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے مقام پر آئے نا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، تو یہ یہودی جو اس کے مالک تھے دونوں، یہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان فارسی